الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار پھر ہم حاضر ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جمعۃ المبارک۔ جمعۃ المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان اور کیا عظمت عطا فرمائی ہے کہ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک پڑھنے والوں کو کیا عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو آسمان سے زمین کی طرف بھیجتا ہے جن کے ہاتھ میں چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں کہ جب آذان ہو جمعہ کی تو خرید و فروخت کو ترک کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے کہ جن پر جہنم ان کے گناہوں کی وجہ سے واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر ہم حاضر ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جمعۃ المبارک پر کہ جمعۃ المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان اور کیا عظمت عطا فرمائی ہے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک پڑھنے والوں کو کیا عطا فرماتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعرات کی رات آتی ہے، یعنی کہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو آسمان سے زمین کی طرف بھیجتا ہے جن کے ہاتھ میں چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ ان چاندی کے کاغذوں پر سونے کے قلم سے ان خوش نصیب لوگوں کے نام لکھتے ہیں کہ جو جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات اور جمعہ کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے یعنی کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے ہیں، ان خوش نصیبوں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری مخلوق ان خوش نصیبوں کے نام درج فرماتی ہے چاندی کے کاغذ پر سونے کے قلم سے جو درود پاک کثرت سے پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود شریف پڑھا کریں اور نیت کر لیں کہ آج کی رات اور کل زیادہ سے زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے ہم چلتے ہیں جمعہ کی شان کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کو کیا مقام و رتبہ عطا فرمایا۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آذان ہو جمعہ کی تو خرید و فروخت کو ترک کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم سمجھو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن خرید و فروخت کرنا، جمعہ کے ٹائم پہ خرید و فروخت کرنا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ اس کو ترک کر دو، چھوڑ دو۔ تو یہیں سے ہی ہمیں جمعہ کی فضیلت اور شان معلوم ہوتی ہے۔ لیکن آگے چلتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا کیا طریقہ رہا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جمعہ کے دن خاص طور پر صبح کی نماز کے وقت تیار ہو کر جمعہ پڑھنے کے لیے روانہ ہو جاتے۔ احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جیسا کہ میں نے عرض کی کہ جمعہ کی جو شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم نے فرمان سنا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ کیا رہا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان صبح کی نماز کے وقت، صبح کی نماز سے پہلے تیار ہو کر صبح کی نماز کے لیے جاتے۔ وہ جمعہ کی نماز کی ایک ہی مرتبہ تیاری کر کے جاتے۔ اب تیاری میں کیا ہے؟ جمعہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اب
عید والے دن جیسے ہم تیاری کرتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان ہر جمعہ کو عید کی طرح مناتے ہیں۔ صبح تیاری کرتے، غسل کرتے۔ غسل جو ہے جمعہ کے دن غسل کرنا سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح سے پھر غسل کرنے کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان اعلیٰ عمدہ سوٹ جو ہے وہ زیب تن فرماتے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان سرما لگاتے، مسواک کرتے، اعلیٰ سے اعلیٰ عمدہ سے عمدہ خوشبو جو ہے اس کا استعمال کرتے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی رہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمعہ کے دن عمدہ سوٹ، اسی طرح سے عمدہ عطر، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا استعمال کرتے۔ اور جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھ کر صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہ طریقہ اپنایا۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں بھی اس طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دن جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک اونٹ صدقہ کرنے کا اجر عطا فرماتا ہے، اور پھر جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک بکرا، پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کو ایک مرغی، اور پھر جو آتا ہے اس کے بعد تو اس کو ایک انڈا۔ اسی طرح سے جیسے جیسے انسان لیٹ آتے جاتے ہیں ان کے درجات کم ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب امام خطبہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے جو ہیں جو نام درج فرما رہے ہوتے ہیں وہ رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہم مسجد میں پہلے جائیں تاکہ ہمیں اس کا اجر و ثواب زیادہ ملے۔ اب یہ تو بات رہی جمعہ کی، لیکن رمضان المبارک میں جمعہ کی کیا شان ہے؟ جو آج یہ جو ہم رمضان المبارک کا مہینہ گزار رہے ہیں، یہ رمضان المبارک کے ایام جو ہم گزار رہے ہیں، ان میں جو جمعہ آتا ہے، رمضان المبارک کے جمعہ کی کیا شان ہے؟ اب دیکھیں کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی افطاری کے ٹائم 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے کہ جن پر جہنم ان کے گناہوں کی وجہ سے واجب ہو چکا ہوتا ہے، تو رب تعالیٰ ان کی بخشش فرماتا ہے 10 لاکھ کی۔ اسی طرح سے ہر روز، اور جب جمعہ کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کا جمعہ، اس کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، اس کی شان بیان کر رہا ہوں کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے رمضان شریف میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کی ہر گھڑی میں، ہر لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے کہ جن پر جہنم ان کے گناہوں کی وجہ سے واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے جمعہ کی شان ہے، جمعہ کی برکت ہے۔ تو آئیے ہم، یہ عشرہ مغفرت بھی چل رہا ہے، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کریں کہ رب تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے اور خاص طور پہ جمعہ المبارک کی بابرکت گھڑیوں کے صدقے ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی نام درج فرمائے کہ جن کو رب تعالیٰ نے، جن کے جہنم، جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے واجب ہو چکا ہوتا ہے، ان میں ہمارا بھی نام درج فرمائے۔ رب تعالیٰ ہماری بھی بخشش فرمائے اس جمعہ المبارک کے صدقے سے۔ تو واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، یہ جمعہ کی شان ہے۔ پھر اسی طرح سے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ پورے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنوں کی بخشش فرمائے گا پورے مہینے میں، اور ان تمام کو جمع کر کے ان کے برابر 29 کی رات، یعنی کہ چاند رات، وہ 29 کی رات ہے چاہے 30 کی رات ہے، چاند رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے برابر بخشش فرماتا ہے، جتنے پورے مہینے میں جن کی بخشش فرمائی ان کے برابر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کا خوب ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعہ، یہ جو کل ہے پڑھا، اس جمعہ کے صدقے ہماری بے حساب بخشش فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔